اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین کرام، میں پچھلی ویڈیو میں نماز میں ہونے والی ممکنہ طور پر غلطیوں کی نشاندہی کے سلسلہ میں سورۃ اخلاص میں ہونے والی ممکنہ غلطی پر گفتگو کر رہا تھا، تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ گھریلو عورتیں جب اپنے بڑے شوق سے اپنے چھوٹے بچوں کو کلمہ سکھا رہی ہوتی ہیں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، یعنی بڑے شوق سے، ان کی نیت پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہی بات کہ چونکہ ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں تو اس میں چھوٹی سی غلطی معنی کو بدل دیتی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ یہ جو کلمہ ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں یا بعض اوقات ہماری گھریلو عورتیں، خواتین بچوں کو کلمے کی ترغیب دیتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے تو یہ بریک سا نقطہ ہے، لیکن ہے بہت بڑی بات۔ سنیے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لا کا عربی میں معنی ہے نہیں، لا الہ، یعنی لا سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی چیز، کوئی ہستی تیرے سوا کوئی بھی، یعنی ہم نفی کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جو مشاہدے میں بات آئی ہے، بیٹا میں نے پہلے بھی عرض کیا ابھی میں نے کہ بچوں کو جب ہم کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب لا الہ، لام کو لمبا نہیں کیا، اگر ہم نے لمبا نہیں کیا، اگر ہم نے لا کو لمبا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ معبود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معبود ہے اللہ تیرے سوا بھی۔ اور کیجئے، ایسی غلطیاں ہیں جو روزمرہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا دھیان تک نہیں جاتا اس کی طرف۔ کلمہ جب ہم نے پڑھنا ہے یا کسی کو پڑھنے کے لیے کہنا ہے تو ہم نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لا کو ہم نے چھوٹا نہیں کرنا، لا الہ نہیں پڑھنا، اس کو لا الہ، بچوں کو جب ترغیب دیں تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم اس لام کو لمبا کر کے، جو کہ صحیح تلفظ ہے، اس کے ساتھ پڑھیں گے تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اس کو خدا نخواستہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا معبود ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا بھی معبود ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس کی طرف توجہ کیجئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کلمے کی، اس کو درست کیجئے۔ اور بچوں کو خاص طور پہ جب یہ چھوٹی بچوں کو مائیں سکھاتی ہیں تو اس کو ضرور آپ اس کو لا کو لمبا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، لا الہ لام کو لمبا کر کے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور سیکھنے کی ہمارے اندر تڑپ پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔